کا خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اللہ اکبر! اسرائیلی وزیر اعظم کا دھڑن تختہ، مجاہدین نے یہودی فوجیوں کے گلے کاٹ ڈالے۔ اس کے علاوہ یمن حوثیوں نے برطانوی جنگی جہاز ڈبو دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ اکبر! اسرائیلی وزیر اعظم کا دھڑن تختہ سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو اسرائیلی وزیر اعظم کا اتنا خوف ہے کہ انہوں نے امریکہ کے سفر کے دوران طیارہ یورپ نہ رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 24 جولائی کو امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات اور کانگریس سے خطاب کے لیے امریکہ کا سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سفر ان کی گرفتاری کے خوف سے کسی یورپی ملک میں اترے بغیر براہ راست ہوگا، کیونکہ خدشہ ہے کہ اگر وہ کسی یورپی ملک میں اترے یا یورپی فضا استعمال کی تو انہیں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے جاری کردہ وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے انکشاف کیا کہ نیتن یاہو گرفتاری کے خوف سے رواں ماہ اپنے دورہ امریکہ کے دوران یورپ میں رکنے سے گریز کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ آیا سرکاری طیارہ قانونی طور پر واشنگٹن جاتے ہوئے کسی یورپی اسٹیشن پر لینڈ کرنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا جا رہا ہے جب حکام کو اس ماہ پتہ چلا کہ وزیر اعظم کا طیارہ ابھی تک بحیرہ کینوس کے اس پار طول ابیب سے واشنگٹن کے لیے براہ راست پرواز نہیں کر سکا، جب یہ نیتن یاہو کے ساتھ آنے والے وفد کے مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ نیتن یاہو نے ان ممالک میں یورپ میں رکنے کے خیال پر غور کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جمہوریہ چیک اور ہنگری جیسے ممالک کا سفر کر سکتے ہیں جو بین الاقوامی فوجداری عدالت کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کا جواب نہیں دیں گے۔ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے براہ راست پرواز میں طیارے میں سوار مسافروں کی تعداد میں کمی کی ضرورت کے باوجود مکمل طور پر رکنے سے گریز کرنے اور براہ راست پرواز لینے کو ترجیح دی۔ ہوائی جہاز میں زیادہ سے زیادہ 60 مسافر ہوں گے تاکہ طول ابیب سے واشنگٹن کے لیے براہ راست پرواز کی جا سکے۔ توقع ہے کہ نیتن یاہو 24 جولائی کو امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے اور اس دورے کے دوران وہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے گزشتہ مئی میں جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اسرائیل اور حماس کے رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع یوگلینڈ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ نیتن یاہو، گیلنٹ اور حماس کے 3 رہنما، غزہ میں تحریک کے صدر یحییٰ سنوار، فوجی کمانڈر محمد ضعیف اور پولٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی شکست کی ہوا چلنے نہیں دیں گے، نیتن یاہو کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی غزہ کی طرف سے اسرائیل کی شکست کی ہوائیں نہیں چلنے دیں گے۔ وہ یہ بات آج ایک بار پھر حماس کی مکمل شکست کے اپنے فیصلے کو دہراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی غزہ جنگ کے شروع سے ہی نیتن یاہو اور ان کی انتہائی دائیں بازو کی مخلوط حکومت حماس کے خاتمے پر اور یرغمالیوں کی رہائی پر زور دے رہی ہے۔ جنگ کے تقریباً 9 ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور اسرائیل ابھی تک ان دونوں کامیابیوں کو نہیں پہنچ سکا، تاہم اس نے غزہ میں بدترین تباہی کا ہدف ضرور حاصل کر لیا ہے۔ اس دوران عالمی سطح سے اسرائیل پر دباؤ ہے کہ غزہ میں فوج کے ہاتھوں فلسطینی شہریوں کا قتل عام بند کرے۔ نیتن یاہو نے ایک بار پھر اپنی فتح کے لیے زور دیا ہے۔ اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں امریکی اخبار نے انکشاف کیا کہ اسرائیل اپنی حتمی کامیابی سے پہلے ہی سمجھوتے کے لیے تیار ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد ایک بار پھر کہہ دیا کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا کہ اسرائیل اپنی جنگ
اسی صورت ختم کرے گا جب اس کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ حماس کی مکمل تباہی ہو جائے گی اور یکمالی رہائی پا لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے پاس وہ تمام مسائل دستیاب ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اس لیے ہم اپنی شکست کی ہوائیں نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ ہوائیں نیو یارک ٹائمز میں چلیں گی، نہ کہیں اور چلنے دیں گے، کیونکہ ہم فتح کے جذبے سے سرشار ہیں۔ واضح ہے کہ نیتن یاہو نے 24 جون کو کہا تھا کہ رفح میں مشکل جنگی مرحلہ مکمل ہونے کو ہے۔ انہوں نے جنگی طریقوں میں تبدیلی کا اشارہ دیا تھا۔ پیر کے روز اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کے بعد نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں رفح میں قابل لحاظ کامیابی دیکھتا ہوں، ہم حماس کے خاتمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں سے اسرائیلی فوج نے رفح کے ساتھ جنوبی غزہ میں نئے سرے سے جنگی کارروائیاں دوبارہ تیز کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے ساتھ معاہدے کا حتمی فیصلہ نیتن یاہو کریں گے۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے کہا ہے کہ تل ابیب معاہدے کے اصولوں پر چلتے ہوئے حماس کے ساتھ ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم حماس کے ساتھ معاہدے کا حتمی فیصلہ صرف وزیر اعظم نیتن یاہو کریں گے۔ اسرائیلی چینل 13 کی رپورٹ کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے اور دوحہ اجلاس کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قاہرہ نیوز چینل اور ذرائع کے مطابق منگل کے روز مصر، قطر، امریکہ، اسرائیل کے وفود نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے دوحہ میں ملاقات کی۔ ایک اعلیٰ اختیاراتی ذرائع نے بتایا ہے کہ مصری جنرل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم مصر اور قطر، اسرائیل اور حماس کے درمیان 9 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے پر امید ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یمن میں برطانیہ اور امریکہ کے یمن میں قاتلانہ حملے شروع ہو چکے ہیں اور حوثی ٹھکانوں پر تازہ فضائی بمباری کے نتیجے میں یمن نے اسرائیلی بحری سمیت برطانیہ کا بھی بحری جہاز تباہ کر دیا ہے۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے برطانیہ اور اسرائیل کے 3 بحری جہازوں کو بحیرہ احمر، بحیرہ عرب، بحر ہند میں نشانہ بنایا۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے المسیرہ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی اپنی تقریب میں کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں ایک برطانوی جہاز کو میزائلوں سے ٹھیک نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی بندرگاہوں پر جانے والے 2 اسرائیلی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بناتے ہوئے یحییٰ سری نے اطلاع دی کہ پہلے جہاز کو بحر ہند میں، دوسرے کو بحیرہ عرب میں بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم غزہ میں حملے بند ہونے تک اسرائیلی جہازوں کو بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحر ہند سے گزرنے سے روکیں گے۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی 31 اکتوبر 2023 سے غزہ میں اسرائیل کے حملوں کے رد عمل کے طور پر یمن کے ساحل پر تجارتی بحری جہازوں پر قبضہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسرائیلی کمپنیوں سے وابستہ ہیں اور مزید بھی تابڑ توڑ نشانہ بناتے رہیں گے بحری جہازوں کو جو اسرائیل سے وابستہ ہوگا۔